بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليقين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور نہایت رحیم ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ باتیں اعلانیہ کہہ دیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے گا۔ صدق اللہ۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم
کرم سے آباد عالم تیرے کرم سے باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چھائی ہر سمت چھائی تھی رات کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بھلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری خوشبو چورا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ آقا تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو گر نہ ہوتا تو گر نہ ہوتا دنیا کے خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا کے خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران عباس اور جویریہ سعود آپ کے لیے ایک دفعہ پھر عید رمضان کی ٹرانسمیشن لے کر آج عشرہ رحمت کے تیسرے روزے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عشرہ رحمت شروع ہو چکا ہے, دوسرا عشرہ اور عشرہ رحمت کا تیسرا روزہ, یعنی ہم آہستہ آہستہ عشرہ رحمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کسی شے تک, کسی وقت تک محدود نہیں ہے. بے شک وہ حشر تک ہم پہ رحم کرتا رہے گا, بلکہ ہم تو اس کی رحمت کے خواہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے. لیکن یہ عشرہ خاص طور پر اسپیسیفائڈ ہے, خاص طور پر مقرر ہے, مقدس ہے رحمت کے حوالے سے. اللہ کی رحمت کا شمار کیا کیا جائے کہ اگر کائنات کے سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو شاید ہم اللہ کی رحمت کا ذکر نہ کر سکیں. ایک ایک لمحہ اس کی رحمت کا ہم اگر شمار کریں تو شاید ہماری گنتی ختم ہو جائے, لیکن ہم شمار نہیں کر سکتے. ایک ایک آنے والی سانس اللہ کی رحمت ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے, ہم جو سن رہے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہے. گو کہ اپنے اطراف میں ہم نظر دوڑائیں ہیں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کون کون سی رحمتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں, اور ہم اس کا شاید ادراک بھی نہیں کرتے, ہم اس کو دھیان بھی نہیں کرتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہماری توجہ سے نکل جاتی ہیں, لیکن ہماری نعمتوں کا, رحمتوں کا اللہ ایک اور چیز ہے کہ عمران, ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار تو رہتے ہیں, لیکن ہم اس کی رحمت, اس کے بندوں پہ ہم رحم نہیں کرتے. ہم اللہ کی صفت ہے یہ نا رحم فرمانا, تو ہم کیوں نہیں رحم فرماتے لوگوں پر. اور خاص کر آج کل جو چیز ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کی عیب جوئی کرنا, کسی میں کوئی نقص دیکھا, کسی میں کوئی عیب دیکھا تو فوراً سے جا کے پورے دنیا میں بتا دیا کہ بھئی اس میں یہ برائی ہے, اس میں یہ عیب ہے. جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے عیب دنیا میں چھپائے گا, اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے, اس کے عیب چھپائیں گے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کا عیب دیکھا اور چھپا لیا وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو بچا لیا گیا. بالکل. بڑی خوبصورت بات کے ساتھ ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے عید رمضان. وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے, سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے, چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے, وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے, حلالت پہ سجدے, مصیبت میں سجدے, وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے, وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے, لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے, وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے, وہ لمبی رکعتوں سے مسرور سجدے, وہ سجدے محافظ مددگار سجدے, غموں کے مقابل عطردار سجدے, نجات اور بخشش کے سالار سجدے, جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں, وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں, سمی پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں, سمی پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں. ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے, خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے, مسلح ریشم کے بیمار سجدے, چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے, ریاکار سجدے ہیں نادار سجدے, ہیں بے نور بے ذوق مردار سجدے, سروں کے ستم سے ہیں سنگسار سجدے, دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے, ہیں مفرور سجدے ہیں مغرور سجدے, ہیں کمزور بے جان معذور سجدے, گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے, گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے, کہ سجدوں میں سر ہیں بھٹکتے ہیں سجدے, سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے, نگاہ خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے, دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے. وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں, زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں. چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے, بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے, مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے, ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے, رضا والے سجدے
वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सरापा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे, निगाहों के दरबार रूदार सजदे, वो चेहरे की ज़ोहरा चमकदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, के बन जाए जीने के अतवार सजदे, खुजू की कुबा में यकी वाले सजदे, लहत के मकी हम नशी वाले सजदे, हो शाफाए महशर जबी वाले सजदे, हो शाफाए महशर जबी वाले सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं? ज़मी पूछती है नमाजी कहाँ है? ज़मी पूछती है नमाजी कहाँ है? सजदे में जाके देख, वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज, शैतान की पहुंच से बहुत दूर है मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। बरकत हजार साथ में लाती है ये नमाज, जलवा खुदा का साथ दिखाती है ये नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज, मिलना है घर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। उस रब्बे जुल जलाल की मर्जी नमाज है, बख्शिश की और निजात की सीढ़ी नमाज है, दरवाज़ाए बहिश्त की कुंजी नमाज है, सब कुछ मिलेगा खुद को नमाजी बना के दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। सुभान अल्लाह। और जवेरिया, शायद बहुत कम ये लोग जानते हैं कि ये कलाम भी आपका था इससे पहले जो आपने पढ़ा, ये मैंने एक्चुअली सजदों के ऊपर नहीं, ये मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया था। अच्छा। अपने उसके हिसाब से कि जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि इस तरीके होना चाहिए, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा। लेकिन ये बात तो सच ही है कि मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके। और कहते हैं कि जिसको सजदों में रोने की आदत हो जाए वो तकदीर के फैसलों पे नहीं रोता। ये मौला अली का कौल है। बहुत खूबसूरत बात। अब्दुल कादिर साहब यहाँ मौजूद हैं, उम्मे हबीबा साहब यहाँ मौजूद हैं, और हमारे दोनों असद भाई। आज कुछ लग रहा है कि कुछ ये वाला कलर जो है ना वो थोड़ा सा हर किसी के उसके अंदर कुछ ब्लैक का ब्लैक का एलिमेंट आ रहा है। जनाब, बड़ी कोऑर्डिनेशन है और बड़ी दिल को दिल से रहा है हमारे जितने भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान होते हैं उनको और मेज़बानों को भी। अब्दुल कादिर साहब यहाँ मौजूद हैं। सूरत अल-हुजर की हमने आयत की तिलावत सुनी प्रोग्राम के आगाज़ में, और सूरत अल-हिजर की, और उसमें ख़ास तौर पे इस बात की एक निशानदेही की गई कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत इस्लाम दे रहे थे तो उस वक्त अरब की जो जितनी भी जाहिल जो कौम थी वहाँ, वो उनका ना सिर्फ बहुत सारे थे जो एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि उनका तमस्खुर और उनका मजाक उड़ाया करते थे। मतलब एक
ایک ایسا شخص جو کل علم ہو، ایسا شخص جو حساس ہے، جو اتنا درد رکھتا ہے، اور اس کو نہ صرف آپ فزیکل ٹارچر بلکہ یہ کتنا نفسیاتی ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، وہ بھی ایسے شخص کا، ایسے انسان کا جو کہ رحمت للعالمین ہو، جو کہ حساس حد سے زیادہ ہو. تو یہ کتنی تکلیف سے ہمارے انبیاء جو تھے اور ہمارے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہ نہ صرف ان کو جسمانی تکلیف پہنچائی گئی بلکہ ان کو ذہنی اذیت اور ذہنی کوف سے کتنا زیادہ گزرنا پڑا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیت بڑی اہم ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے ہیں، دعوت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کل ہم نے دعوت کے تیسرے دور کے حوالے سے بات کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب آپ کھلم کھلا علی الاعلان آپ دعوت دیجئے اور آپ مشرکوں سے اعراض کیجئے، یعنی ان کی اذیتوں سے، ان کے طعنوں سے اعراض کیجئے. اور آج اس آیت میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں بڑی پیاری آیت ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے آپ کو طعن و تشنیع سے پکارنا شروع کیا. اور اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کو نعوذ باللہ کاہن کا، شاعر کا، مجنون کا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی قرآن کریم میں نفی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، نہ وہ شاعر ہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو، وَلَا بِقَوْلِ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہ وہ کاہن ہیں تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو. اسی طرح فرمایا مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مَجْنُونَ، آپ ہرگز بھی مجنون نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی فرمائی. اور پھر یہاں پر ساتھ میں فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیارے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو طعن و تشنیع سے پکار رہے ہیں تو آپ کا سینہ سے تنگ ہوتا ہوگا، آپ کو اس سے کوفت ہوتی ہوگی، لیکن بس آپ اپنے رب کا جو حکم ہے اس کو آپ بجا لائیے اور آپ صبر سے کام لیجئے اور آپ سجدے بجا لائیے اور آپ جو ہے اپنے رب کی عبادت بندگی میں لگے رہیے. تو یہ رہا سلسلہ. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں پھر ایسا ہوا کہ جسمانی اذیتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو اس وقت کچھ بدبخت تھے. عقبہ بن ابی معیط کے حوالے سے آتا ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. تو اس موقع پر جو ہے وہ چادر کا پندہ ڈال کے جو ہے گلی میں آپ کا رسہ بنا کے کھینچنے کی کوشش کی. حضرت بکر آئے، اس کو دھکا دیا. اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اس موقع پر جو ہے یہی بدبخت اس نے جو ہے اونٹ کی جھجھوڑی ہے وہ آپ کے لا کے کندھوں پہ ڈال دی. آپ کا سجدہ طویل ہو گیا، آپ نہیں اٹھ سکے. پھر حضرت بی بی فاطمہ آئیں اور انہوں نے آ کے ہٹایا کفار کو، جو ہے آپ نے جو ہے دعائیں دی. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. پھر یہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ بھی رہا. اور اس درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے تھے اور اس کی جو ہے وہی جو بیان فرمایا کرتے تھے تو وہ وہاں کر شور شرابہ کیا کرتے تھے، غل گپاڑا مچایا کرتے تھے. وہ نہیں چاہتے تو قرآن کا میسج کنوے ہو، چونکہ شاعر اصل میں انہوں نے اسی بنیاد پہ کہا تھا کہ قرآن دلوں پہ اثر کرتا تھا. تو گھروں میں لوگ ایمان لا رہے تھے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ کیسا کلام ہے کہ سنتے ہی لوگ آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ رہے ہیں. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ کہتے ہیں قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور جہاں قرآن کی دعوت دی جائے، اس کی آواز جو ہے اس کا میسج کنوے کیا جائے تو وہاں غل گپاڑا مچاؤ تاکہ میسج کنوے ہی نہ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام ہی قرآن رکھ دیا. اور قرآن کے معنی ہی ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کریم کے ویسے کئی نام ہیں، ذکر ہے، تنزیل ہے، اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کتاب ہے، لیکن ایک فرقان بھی ہے، اسی طرح اس کا ایک نام قرآن بھی ہے. اور قرآن کے معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور یہ نام قرآن کریم میں تقریباً 70 قریب جو ہے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. یعنی یہ کتاب پہلے بھی پڑھی جاتی رہی ہے، آج بھی پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی. تمہارے پروپیگنڈے سے اس کی جو ہے آواز کو دبایا نہیں جا سکتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کا واقعہ ہے کہ ان کا جو اگر ہم بات کرتے ہیں جو آقا تھا وہ مشرک تھا. تو وہ تبتی ریت پہ لٹا دیا کرتا تھا، سینے میں بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، گلے میں رسا ڈال کے سیرا کرتا تھا، لیکن وہ بھی احد احد پکارتے رہے. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ خباب بن ارت کے حوالے سے آتا ہے ان کو تو کوئلے پہ جو جلتے ہوئے انگارے ان پہ لٹا دیا جاتا تھا اور سینے پہ جو ہے نا پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور ان کی جو ہے وہ جو چربی جب پگھلتی تھی تو اس سے جو ہے وہ کوئلے بجھ جاتے تھے. تو یہ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں خواتین کا جو کردار رہا، حضرت سمیہ جو ہے سب سے پہلی جو ہے شہید خاتون تھیں جو عمار بن یاسر کی والدہ تھیں. ابو جہل نے بڑا بے دردی سے آپ کے جو ہے وہ ناف کے نیچے نیزہ مار کے آپ کو شہید کیا. پھر اسی طرح اور بھی ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، حضرت لبینہ ہیں، نہدیہ ہیں، ان سب کا کردار ہے. تو یہ شجر اسلام کی جو آبیاری میں ان سب کا خون شامل ہے. اور یہ خون مطلب یہ بنیادی طور پہ آبیاری ہوئی ہے تو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اتنی قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب زیادہ سختیاں بڑھ گئیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. اور وہ ہم بات کرتے ہیں نجاشی وہاں پر عیسائی تھا. اور خود قرآن کریم نے کہا ہے کہ لَتَجِدْنَ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ مسلمانوں سے قریب جو ہے محبت کے رشتے کے اعتبار سے، اسی طرح دین کے اعتبار سے وہ عیسائی ہیں. چونکہ دیکھا جائے تو توحید رسالت آخرت کا جو ہے وہ اہل کتاب کے اندر بھی موجود تھا. تو وہاں پر مسلمانوں کو پناہ ملی. اس میں شروع
شروع میں جو ہے وہ 11 مرد 4 خواتین گئیں, پھر آگے چل کے مزید ایک اور ہجرت ہوئی جس کے اندر آتا ہے 83 مرد اور جو ہے وہ 18 کے قریب خواتین گئی ہیں. تو وہ آپ نے دیکھا حبشہ کا واقعہ پیش آیا. پھر آگے چل کے شیب ابی طالب, یہ بھی ہم اس کو آج کے پروگرام میں کور کریں گے چونکہ کل ہم نے میراث سے انشاءاللہ گفتگو شروع کرنی ہے. تو شیب ابی طالب وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ مسلمان کسی طرح بھی باز نہیں آ رہے ہیں, کوئی بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے, تو وہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ اللہ ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو کیا سرداری چاہیے, آپ کو کیا مال و دولت چاہیے, یا آپ کو جو ہے کوئی حسین کرانے کی کوئی عورت چاہیے, تو ہم یہ بھی دینے کے تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو ریفیوز کر دیا اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا رہا اور پھر ثابت قدمی کا سلسلہ چلتا رہا. یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے, جب تک بھی قربانیاں دیتے رہے ان کے پیارے, اور ان کے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی ان کے پیاروں نے قربانیاں دی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صرف کربلا تک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. تو جناب کتنی مشکل سے دین ہم تک پہنچا, اس کی قدر کیجئے. ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیں, اب دیکھتے رہیے طرف. دنیا میں آج جہاں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے, ہر انسان صرف اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے, وہاں دنیا میں ہمارے اطراف ایسے لوگ بھی اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اپنے لیے نہیں, صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں, جو کہ دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں, جن کو دوسروں کے دکھ کا, دوسروں کے درد کا, دوسروں کی تکلیف کا احساس ہے. آپ سوچیں کہ کیا کبھی آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں گئے ہیں جہاں پہ ہر طرح کی سہولیات موجود ہوں, بہترین ڈاکٹرز ہوں, مرض کی تشخیص کے لیے بہترین آلات موجود ہوں, دوائیاں موجود ہوں, سارا کا سارا اسٹاف موجود ہو, لیکن وہاں پہ کیش کاؤنٹر موجود نہ ہو؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کوئی ہاسپٹل دیکھا ہے؟ کیا کبھی آپ نے ان لوگوں کی اس تکلیف کو دیکھا ہے کہ جو پیسے نہ ہونے کی بنا پر علاج معالجہ نہیں کرا سکتے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے انڈس ہاسپٹل کسی خوشخبری سے کم نہیں ہے کہ جہاں مفت علاج کیا جاتا ہے اور مریض وہاں سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کر کے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہی ڈاکٹر وہاں پہ بٹھا دیے گئے ہوں. اور اسی ہاسپٹل سے یہاں پر ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ سفید انسان موجود ہے. پہلے بھی, آج سے پہلے بھی 3-4 سال پہلے جب میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی ایکسپریس پہ, تب بھی ان سے بہت ملاقاتیں رہیں. اس کے بعد ہر رمضان ٹرانسمیشن میں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور میں انڈس ہاسپٹل جا کے خود بھی دیکھ کر آئی ہوں. بلکہ ایک ہمارے ہی ڈرائیور تھے کوئی, ان کا علاج بھی ان کے ہاسپٹل میں ہوا. ڈاکٹر عبدالباری خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جی, بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت خوش آمدید آپ کو. تھینک یو جی. کہتے ہیں پاکستان میں اکثر لوگ, یہ بڑی عام بات ہے کہ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے, ہم پاکستانی قوم, یہ وہ برا بھلا کہنے میں ہم سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن حقیقتاً پاکستان جیسی قوم اس دنیا میں بہت کم ہے جہاں چیریٹی کے لیے اتنے لوگ موجود ہیں, جہاں باری صاحب جیسے, جہاں سارم برنی صاحب جیسے, جہاں عبدالستار ایدھی جیسے, جہاں بڑے بڑے نام ہیں, JDC فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں. کیسے کیسے لوگ ہیں جو بغیر کسی اپنی غرض کے ان لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے عمران کہ ہم کچھ ایسا اس طرح سے کسی لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں انسان ہے, شک تو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ بھی ہو یا نہیں کہ ہمارا ہاں ہے نا. تو آج سے 3 سال پہلے میں ایک پروگرام کر رہی تھی, اس میں جیسے رینٹا کار کی آتی ہیں گاڑیاں, تو اس میں ایک ڈرائیور تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو, کیونکہ میں کچھ دن پہلے ہی ان کا شو کیا تھا, تو میں نے کہا کہ اس طرح انڈس ہاسپٹل ہے اور تم وہاں جاؤ اور علاج کراؤ. خیر وہ چلا گیا. اس کے کوئی 3 مہینے بعد اس کا میرے پاس فون آیا کہ باجی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جہاں مجھے بھیجا تھا تو میرے بھائی کا بہت اچھا علاج ہوا اور وہ ٹھیک ہو کے واپس. ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگی یہ بات, کیونکہ میں نے ان کو کال بھی نہیں کی تھی. آپ بھی وزٹ کرتی رہتی ہیں وہاں میرا خیال ہے انڈس ہاسپٹل؟ ہاں میں بھی خود جا کے وہاں میں وزٹ کر کے آیا, میں دیکھ کر آئی ہوں, 2 دفعہ گئی ہوں. میں پچھلے سال گیا تھا اور وہاں میں بہت سے ایسے بچوں سے ملا اب تو کینسر کا پیشنٹ, بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ یہاں نفیسہ بھی ہیں یہاں بیٹھی ہوئی, اور ان کے ہاسپٹل کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ میں ان بچوں سے مل کر آیا. ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مجھ سے ملیں, مجھے بہت خواہش تھی ان سے ملنے کی, اور انفارچونیٹلی ان میں سے بہت سے بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے. زبیر ان میں ایک بڑا پیارا بچہ تھا, شاید آپ کو یاد ہو. باری صاحب
سب سے پہلے تو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور بہت بہت شکریہ کہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کا تو شکریہ ہم آپ کو کیا کہیں، اس کا تو ریٹرن آپ کا جہاں لکھا ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ کب یہ انڈس ہاسپٹل کا خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ اور جی اصل میں میری ٹریننگ ڈاؤ میڈیکل کالج سول اسپتال میں ہوئی، جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل، اور جہاں پر غریب ترین لوگ آتے تھے، تو ہر مریض ایک کہانی لے کے آتا تھا، کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا، کوئی بھینس بیچ کے آتا تھا، اور کوئی جو ہے نا اپنے جو ہے نا بلانگنگز بیچ کے آئے۔ تو یہ ہر ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ایسے ہی مریض ہوتے تھے جو آتے تھے۔ تو ان کی پلائٹ دیکھتے ہوئے تو ہم نے وہاں پر پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن شروع ہوئی، پھر بلڈ بینک بنایا، پھر 86 میں کراچی میں پہلا بام بلاسٹ ہوا تھا بودی بازار میں، جس میں سینکڑوں لوگ مرے تھے۔ سول ہاسپٹل کی کیجویلٹی بہت چھوٹی ہوتی تھی، اور اس وقت ہم نے سوچا کہ کیجویلٹی کو نیا بناتے ہیں، اور پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کو ہم نے گلک دے دی تھی، اور 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ ان بچوں نے جمع کیے تھے الحمدللہ۔ اور اس میں سے جو 3 لاکھ تھے نا، وہ روزگاری کے طور پر تھے، 5 پیسے 10 پیسے 4 آنے 8 آنے۔ اس وقت سب سے بڑا جو ہے نا 1 روپے ہوا کرتا تھا، جو کوائن ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت پھر ہم نے جو پی ڈبلیو ڈی نے بہت تنگ کیا، تو ہم نے سوچا کہ کبھی پہ ایک رات پہلے جب اس کے انوگریشن سے پہلے بورڈ لگ رہا تھا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا، فری آف کاسٹ کرے گا۔ 1987 میں یہ خواب دیکھا گیا، اور 2007 میں الحمدللہ یہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ کہاں سے کہاں جا چکے ہیں۔ لاسٹ جو میں نے وزٹ کیا ہے آپ کے ہاسپٹل میں، تو اس وقت بچوں کا آپ لوگوں نے ایک کوئی ٹیبلو وغیرہ رکھا ہوا تھا، جس میں وہ بچے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کا کوئی پروگرام تھا، تقریب تھی، جس میں وہ لوگ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی، کہیں کلرنگ ہو رہی تھی، کہیں بچے ڈرامہ پیش کر رہے تھے، کہیں گانے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ جدید مشینری جو آئی ہے ابھی کینسر کے تشخیص کے لیے، وہ میں نے دیکھی ہے کافی۔ جو بچوں کے کینسر کا ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اور تقریباً سمجھیں کہ ہم ہر سال 1000 نئے مریض بچے دیکھے جاتے ہیں۔ اینولی کتنے بچے جنرلی ہیں؟ 1000 نئے بچے آتے ہیں ہر سال، 1000 نئے بچے ہر سال ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی تک کتنے بچے ٹریٹ ہو گئے ہیں؟ تقریباً 9500 ٹریٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور یہ فری ہے۔ اور کینسر جو ہے نا بڑا مہنگا علاج ہے، اور اس میں مطلب میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اچھے لوگ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شیمول ہیں، بالکل باری صاحب، کینسر کا علاج دنیا میں ہماری سائیکو سوشل کی جو ٹیم ہے، نفیسہ یہاں موجود ہیں۔ یہ لوگ جس طریقے سے پیشن سے یہ لوگ جس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا، جو بچوں کے ساتھ، اور جتنا ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں ان بچوں کی، لیکن جس بچے کو ایک پتہ لگے کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، تو وہ ایک ڈپریشن میں جاتی ہے، پوری فیملی چلی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اتنا خرچ ہوگا جو کہ اب نہیں ہوتا الحمدللہ، لیکن پھر بھی کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بچوں گا نہیں بچوں گا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کے کینسر کے تقریباً 70% بچے کیوریبل ہیں، اگر صحیح وقت پہ آ جائیں تو الحمدللہ۔ تو بس یہ ہے اللہ تعالیٰ جس میں اللہ تعالیٰ کا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم کو اس کام میں لگا دیا ہے، اور جس کے لیے ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کو پورا نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا سیٹ اپ ہے آپ کا، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، ان کی بھی ڈیفینیٹلی کچھ وہ پے رول پر بھی ہوں گے، آپ کی جو اکوپمنٹ ہے اور یہ سارا کا سارا سیٹ اپ چلانا، بجلی کا خرچہ، یہ سارے جو اس کی اوور ہیڈز ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیریٹی سے چلنے والی چیز نہیں ہے، اس میں آپ کو بہت بڑی رقم چاہیے ہوتی ہے۔ کبھی ذہن میں یہ مایوسی آئی کہ یہ تو ایک اللہ توکل پہ ہے نا کہ آپ کے پاس فنڈز آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ بیچ میں کہیں ڈسکنیکشن ہوئی اور اس طرح آپ کے پاس فنڈز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی یہ ذہن میں خیال آیا؟ انڈس ہاسپٹل کی بنیاد جو ہے نا یقین کے اوپر نا، اور پختہ یقین یہاں سے جی، بے شک، کیونکہ اللہ نے کرنا ہے، ہمارا تو کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم اس قوم کے اوپر ہمیشہ رکھے۔ اور جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پاکستانی قوم بہت بہترین قوم ہے، اور اس وقت جیسے ہم نے شروع کیا تھا ایک ہسپتال سے، آج 12 ہاسپٹل ہیں اکراس پاکستان۔ اس وقت ہمارے جو پبلک ہیلتھ کے، پرائمری ہیلتھ کے پروگرام 41 ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان میں، تقریباً 3 لاکھ مریض ماہانہ ٹریٹ ہوتے ہیں اس پورے سیٹ اپ کے اندر، جو 2007 میں 10 کروڑ سے بجٹ شروع ہو کے آج کوئی تقریباً 15 ارب روپے ہے سالانہ۔ ماشاءاللہ 15 ارب روپے میں بڑی آسانی سے کہہ گیا، لیکن کتنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جی میں 1-2 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جب ہم شروع کر رہے تھے تو پہلی صبح میں ایک صاحب سے ملا اور ان کو میں نے کہا کہ جی ہم ایسا اسپتال بنا رہے ہیں جو کہ فری کرے گا، تو انہوں نے کہا اینول بجٹ کیا ہوگا؟
میں نے اس وقت کہا تقریباً 24,000 کروڑ کا اپنے بجٹ بنایا تھا، تو انہوں نے کہا ڈالر میں کتنا ہے؟ میں نے کہا جی ڈالر میں $4 بلین، 60 روپے کا ڈالر ہوتا تھا اس زمانے میں. تو کیا خوابوں کے دور کی بات جی، تو اس پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب $1 ملین. اچھا جب انہوں نے کہا $1 ملین، میں نے کہا یار یہ تو بہت آسان ہے، اب 3 لوگ اور چاہیے. اور جب میں وہاں سے اٹھ رہا تھا تو عمران بھائی انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب whenever you are in a financial crunch, I am a call or an email away. آج 12 سال ہو گئے ہیں، میں نے ان کو نہ ای میل بھیجا ہے نہ کال کیا. الحمدللہ یہ پاکستانی قوم، چاہے پاکستان یہاں سے اور باہر سے ہوں، سب لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کون سے شہر ہیں جہاں آپ کے برانچز موجود ہیں اس وقت؟ جی کراچی میں ہیں ہم لوگ، پھر ملتان. اس میں 12 میں سے 4 ہاسپٹل ہمارے اپنے ہیں اور 8 جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں. اچھا. جس میں سے بدین DHQ ہاسپٹل بدین ہے، پھر ہم تھرپارکر میں ہم نے ابھی نیا یہ 13واں ہو گیا ہے. تو جو جس کی OPD ابھی شروع کر دی ہے، اس سال کے آخر میں تقریباً 100 بیڈ آپریشنل ہو جائیں گے. پھر ملتان میں، مظفر گڑھ میں، لاہور میں، یہ تو ہمارے ہاسپٹلز ہیں. لیکن پورے 4 صوبے میں ہمارے پبلک ہیلتھ کے پروگرامز ہیں اور ابھی ہم پرائمری ہیلتھ کلینک شروع کر رہے ہیں جو کہ 22 ہو چکی ہے اور انشاءاللہ 2020 تک یہ تقریباً 50 اچھا ایک سوال بس میں آپ سے اور پوچھوں گا، کیونکہ آپ کا کوئی کرائیٹیریا ایسا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے علاج کے لیے یا کوئی جو بھی آپ کا پیشنٹ آتا ہے تو آپ کس طرح اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ یہ اس بریکٹ میں آتا ہے آپ کی کہ جہاں یہ افورڈ نہیں کر سکتا یا کوئی بھی آ کے علاج کرا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بھی علاج کرا سکتا ہے، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے. جو پہلے آئے گا، ایمرجنسی صرف ایسی ہے جس میں کسی کو پریفرنس مل سکتی ہے. لیکن ہماری ٹارگٹ پاپولیشن 2 ہے، ایک تو غریب مستحق زکوٰۃ اور غریب غیر مستحق زکوٰۃ. دوسرے جو میرے نزدیک زیادہ قابل رحم ہے وہ سفید پوش لوگ ہیں جو اپنی اب جو کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور اپنے پاس کو بڑھا بھی لیتے ہیں. تو ایک بات بڑی اہم ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا اس جگہ، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا علاج ہو جانا ہے. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ویلفیئر کا اس کا کام صرف یہ ہے کہ مجھے وہ مریض الگ کر دے کہ جو مستحق زکوٰۃ ہو، کیونکہ لوگوں کی زکوٰۃ ہے تو وہ مستحق، یہ میری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں پہ لگے. دیکھ رہے ہیں، سب نے آپ کو سنا اور سب سے ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیجیے. اللہ پاک آپ کو اور کامیابیوں سے نوازے اور اس کا اجر آپ کو دے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اہل رمضان. تھینک یو سر. ویلکم بیک. واپس آ چکے ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ بغیر کوئی اور وقت ضائع کیے بغیر آپا کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں تو کیوں نہ آپا سے کچھ کلام سنا جائے. بہت شکریہ پیش کرتی ہوں. کچھ تو بتا صبا میرے تو بتا صبا میرے آقا نے کیا کہا. جب تو نے ان سے حال دل جب تو نے ان سے حال دل مبتلا کہا. میں نے لیا جو نام رسالت ماں آپ کا، میں نے لیا جو نام رسالت ماں آپ کا، سنتے ہی سب فرشتے
سب فرشتوں نے صلی علی کہا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی رسولنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات جی، اور ساتھ ساتھ ہمارے اسد الحق صاحب بھی ہیں اور اسد ایوب بھی ہیں۔ بالکل، کہاں سے شروعات کیا جائے؟ اسد الحق سے کرتے ہیں۔ اسد الحق سے کرتے ہیں۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہا شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شجر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شجر سے باہر، کہ خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ
واسطہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اللہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. بہت خوبصورت بات. اور اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. ویلکم بیک جی. ہمارے عہد رمضان کا ایک خوبصورت سیگمنٹ مرکز دو جہاں جو کہ کرتے ہیں سعود قاسمی. اور آج وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں ایک ایسی خوبصورت جگہ پر جہاں پہ ایمان کے تابندہ ستارے آرام فرما رہے ہیں. جی جنت البقیع. آج ہم زیارت کریں گے جنت البقیع کی. بے شک وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور وہاں پہ ایسی ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے امت مسلمہ کے لیے قربانیاں دیں اور ایک مثال بن کے دکھایا. چلیے چلتے ہیں اور ہم بھی زیارت کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم یا اہل البقیع. ناظرین، یہ دعا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو فرماتے تھے. رمضان المبارک ان پر نور ساعتوں میں آج اس مقام پہ میں کھڑا ہوں اور آپ کو زیارت کرا رہا ہوں. یہ خاک مبارک ہیرے اور جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں. یہاں وہ عظیم ہستیاں مدفون ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں. اتنی عظیم ہستیاں، ذرا سوچئے، یہ وہ ہستیاں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس جگہ کو، اس مقام کو جنت البقیع کہتے ہیں. جی ہاں، یہ مدینہ منورہ کا قبرستان ہے جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں. یہ مقام وہ مقام ہے جہاں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلند آواز میں اہل البقیع کو سلام کرتے. کیا ہی لمحات ہوں گے جب میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لاتے ہوں گے تو یہاں آرام فرما ہر فرد کو سلام کرتے ہوں گے. وہ لمحات یاد کریں اور ذرا سوچیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اہل ایمان جن کی برکت سے ہم مسلمان ہوئے. یہیں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون مدفون ہوئے. پھر اسی کی خاک میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور چاروں صاحبزادیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام فرما ہیں. ناظرین، ہم بچپن سے اپنے بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ مدینہ میں موت دینا اور جنت البقیع میں دفنانا. ناظرین، تو یہ وہی مقام ہے جو یقیناً جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. یہی خاک بقیع ہے جہاں ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا،
उम्म हबीबा बिनते अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ैनब बिनते जाहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मारिया क़ब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आसूदा खाक हैं। तो जन्नतुल बकी की यह खाक नाज़रीन क्यों कर मुक़द्दस ना हो। इसी खाक में नवाइस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आराम फरमा है। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी खाक में पिन्हा है। ये बकी की खाक ही है जिसने शहीद मज़लूम दमाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने क़ल्ब में जगह दी। तो इसी कब्रिस्तान में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आराम फरमा है। जन्नतुल बकी का ये कब्रिस्तान 3 शबानुल मौज़म 3 हिजरी को कायम हुआ। जब हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद आपको यहीं दफन किया गया। उनके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहीं मदफून हुए। यही जन्नतुल बकी है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी हज़रत सुफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आतिका भी आराम फरमा है। नाज़रीन क्या ही मुबारक खाक है जिसने अज़ीमुल मर्तबा जैसे हीरों को अपने खाक में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ साहबा कराम आले रसूल सब मदफून है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें आज ये मौका दिया कि हम जन्नतुल बकी की ज़ियारत कर सकें। मेरे लिए बड़ा एजाज़ का मकाम है और यकीनन आप लोगों के लिए भी होगा। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और अगली ज़ियारत में हाज़िर हूँ। अल्लाह। जनाब एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद है रमज़ान में। रमज़ान की ट्रांसमिशन आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर। नादिया, सब लोग कहेंगे कि मैं अपने शो पे अपने दोस्तों को ख़ास तौर पे क्यों बुला रहा हूँ। इसलिए कि जब वो आते हैं मैं दोस्त ही बड़े चुन के बनाता हूँ। मैं उनको बनाता हूँ जैसे जवेरिया, जैसे मैंने सनम जंग बनाई। और अब मैं जिस दोस्त को जैसे असफर और अब जिस दोस्त को मैं बुलाने यहाँ वाला हूँ, बल्कि बुला चुका हूँ, कैमरा जब खुलेगा तब आपको पता चलेगा कि कौन है। वो मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं और वो पता नहीं शायद सिर्फ मेरी प्यारी दोस्त नहीं, उनसे जो मिलता है वो समझता है कि शायद वो उनका बेस्ट फ्रेंड है या वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए कि वो इतनी एनर्जेटिक, इतनी पॉजिटिव हैं। उनको मैंने सुना FM पे शुरू में, इस्लामाबाद में FM जब शुरू हुआ था नया नया, उस वक्त ही होस्टिंग करती थी, RJ थी। उसके बाद इन्होंने उसके बाद बंधन किया। हसीना मुइन ने उनको, मतलब हसीना मुइन के ड्रामों में काम करना उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी। बहुत ही कम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने उस वक्त हसीना मुइन के ड्रामों में लीड किया। वो ओवरनाइट जो थी वो स्टार बन जाती थी, वो बन गई। उसके बाद फिर उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया और मेरा ख्याल है कि उनसे बेहतर मैंने मॉर्निंग शो की होस्ट जवेरिया बिल्कुल नहीं, बहुत कम देखी। मैं खुद ये कहती हूँ, आप मुझ पे टेंशन बहुत कम देखी, इसलिए कि उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया। पायनियर है ना वो, तो मॉर्निंग शो की पायनियर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक परसों शो पे उनको कहा था क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज। डेफिनेटली वो इस अवार्ड को डिजर्व करती हैं, इस नाम को डिजर्व करती हैं। वो बहुत देर से बड़ी खामोशी से हमें सुन रही है। इतनी देर खामोश बैठती नहीं है वो, पता नहीं कैसे उन्होंने खामोशी से ये सारा बता देते कि हमारे साथ वो स्टार मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान में अपना हर चीज़ में अपना नाम बनाया, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो होस्टिंग हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों की दोस्त हैं और उनकी बातें इतनी मज़े की होती है कि आप उनकी कंपनी को जो है बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते। तो हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी नादिया खान। नादिया, इतनी देर खामोशी कैसे? नादिया दिल में सोच रही कब चुप करेंगे तो चुप ही करा दिया आपने, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देके और माजी की वो यादें जिनको बिल्कुल भूल चुकी हूँ। क्योंकि मैं हमेशा प्रेजेंट में रहती हूँ और पुरानी बातें, अकेले बैठे होते ना लोग पुरानी बातें याद करते हैं, वो वक्त था मैंने ये भी किया था। मैं बिल्कुल अपने कल से पुरानी बात मैं नहीं सोचती, मेरी मेमोरी में जगह ही नहीं है इतनी।
تو وہ اتنی پرانی یادیں آپ نے ذکر کیا, میں نے کہا اچھا یہ کیا تھا میں نے, آپ سے کتا بھی ہوتا تھا, آپ کو یاد ہے؟ ہاں, تو میں اس کیلکولیشن میں چپ ہو گئی, یہ کب ہوا تھا, یہ بھی کیا تھا میں نے, ریڈیو بھی کیا تھا. لیکن بہت اچھا لگا ماشاءاللہ, اتنا مطلب خوشی ہوئی کہ اتنا اچیو کیا, اتنا کچھ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اب آج کل کہاں بیسڈ ہیں ڈرامے, مطلب ریٹنگ لے رہے ہیں کوئی کمال کی, واپس ایکٹنگ میں آ کے آپ نے پھر ایکٹریسز کی چھٹی کرانی شروع کر دی الحمدللہ. لیکن میں بتاؤں یہ 9 سال بعد وہ ٹائم, کہتے ہیں نا 9-10 سال بعد چیزیں ریپیٹ ہوتی ہے, آپ کی لائف کی سائیکل جو ہے واپس آتی ہے, اور میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے کہ 9 سال بعد اب وہ جو ماشاءاللہ گولڈن ٹائم, کنٹینٹمنٹ, ہر طرح سے اچھا, پروفیشنلی بہت اچھا جا رہا ہے, تو وہ ماشاءاللہ ڈرامے اینڈ ایوری تھنگ از ڈوئنگ سو ویل کہ میں نے کہا یار یہ بڑا اچھے والا پیریڈ دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. ہاں الحمدللہ ڈرامہ بہت اچھا اور بہت ڈفرینٹ ہے دونوں, ایک کامیڈی ایک میں نیگیٹو بٹ بوتھ لاؤڈ, تو مجھے پسند ہے. آئی ایم اے لاؤڈ ایکٹر, جب میں بہت ڈرا سہما والا کام کرتی ہوں نا میرے پہ نہیں سوٹ کرتا. کامیڈی میں تو آپ زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی, کامیڈی میں زیادہ ایکٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی, نیچرلی انرجی بہت لگانی پڑتی ہے, تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے. میں نے بچپن میں اتنی کامیڈی کی ہے, جب میں چھوٹی تھی تو خود سے باتیں کرنا, جیدی صاحب کو دیکھ کے ان کو میں نے ہر کمیڈین کو کاپی کیا ہے 100 ہزار دفعہ, تو یہ اس نے کیسے ری ایکشن کیا, یہ اس نے کیسے کیا, میں کرتی ہوں, تو وہ ساری پریکٹس اب کام آ رہی ہے. دیکھو ذرا, بیسٹ جو کام تھا وہ اتنی لیٹ ملا. کون فیوریٹ رہا, مطلب کون ایک دماغ کے بیک آف مائنڈ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تھی میری مطلب انسپریشن؟ جیدی صاحب. جیدی صاحب آلویز. ہاں میں نے کیا تھا ان کے ساتھ, ہائی جیدی. جیدی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پورا پتہ نہیں. جیدی صاحب سے کافی عرصہ لمحے ان کی کوئی اچھی خبر دیں گے. اور بولنے میں, ہوسٹنگ میں فاروق کیسر, جس طرح وہ بات کرتے ہیں, بات سے بات ملاتے ہیں. آپ نے تو کام بھی کیا میرے خیال ہے کلیاں. جی جی بالکل, تو وہ سٹارٹ اتنا اچھا ہوا, اتنے اچھے آپ کو مجھے ٹیچر مل گئے. باقی جیدی کا تو کوئی ایسا اسکٹ نہیں ہے جو یاد ہے پہلے الیکشنز میں آتے تھے اسکٹس, معین اختر, جیدی, بشرا آپا, ان کی وہ گول گلاسز بالکل راؤنڈ, سارے یاد کر کے سب کے کیریکٹرز میں کرتی تھی. اس کی آواز اس نے کیسے کیا, ویسے کیسے کیا, ملا کے بہت کامیڈی کی. بھائی دبئی آنا جانا آتا لگا رہتا ہے یا سیٹل کراچی میں ہو گئی؟ نہیں, سیٹل دبئی میں ہی ہوں, اور کراچی آتی ہوں, اور اب ذرا ڈیوریشن بڑھ گئی ہے کراچی آنے کی. پہلے سوچا تھا 10 دن ہی ہوں گی, اب بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں نا ماشاء اللہ. ہاں بچے بھی, اب بیٹی اب پڑھ رہی ہے باہر, بیٹا جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ بڑا ہو گیا, پورے اداکار ہیں وہ تو. اچھا رمضان وہ ذرا سا کہو نا اذان, پیٹ نکل رہا, ڈائٹنگ کرنی نہیں ماما, میری 6 پیک ہے نا یہ. اچھا نادی یہ بتاؤ, سکس پیک بنائے بیٹی کی پرورش کرنے, عورت بیٹی کی جب پرورش کرتی ہے جب زیادہ اس کو مشکل لگتا ہے یا بیٹے کی پرورش مشکل لگتی ہے؟ بیٹی. بیٹی. بیٹی شاید اس لیے بھی کیونکہ بیٹی پہلے بڑی ہے تو اس کا ٹائم, اور بیٹے کی بہت ساری باتیں آپ کہتے ہیں کوئی نہیں چلو غلطی ہو بھی گئی, بیٹی کے سامنے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اور کنفیوژن بہت ہے, سمجھ نہیں آتا کہ دوست بنوں, ماں بنوں, میرے ساتھ سخت ہوں. اٹ از ویری کنفیوزنگ, مجھے مشکل لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں اذان کا ٹائم آئے گا جب اس ایج کا, لیکن ٹین ایج میں ویسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ تو پتہ نہیں کون ہے, کس کا بچہ ہے, میں تو نہیں جانتی اس کو. اتنے چینجز آتے ہیں بچوں میں, اور اب جو ویسے ایکسپوجر ہے اس میں میں کہتی ہوں سب سے مشکل کام میرا زندگی میں یہی ہے جو میں بچوں کی ٹین ایج دیکھ کے, کیونکہ آپ ہر وقت اپنے پیچھا نہیں کر سکتے نا آپ اسکول میں ان کے پیچھے جا سکتے ہیں, چلے وہاں تک بھی آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں, لیکن یہ جو گیجٹس نے زندگی کو جو بدل دیا ہے نا, بالکل جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, اس کا انٹروژن بڑا خوفناک ہے, بہت خوفناک, اور آپ ان کو اسے دور رکھ بھی نہیں سکتے. سارا ہوم ورک, سارا ٹیسٹ, سارے نوٹس کہاں ہیں, آن لائن ہے, سارا کچھ میرے لیپ ٹاپ پہ ہے, تو میں کیسے لیپ ٹاپ پہ نظر رکھوں کہ کیا کر رہے ہیں, کتنی دیر کر رہے ہیں, نہیں کر سکتے. خاص کر وہ چیز زیادہ مشکل ہوتی ہے جب بچے باہر سے اسکول کالج سے جب آتے ہیں اور بڑا اپسیٹ ہو کر آتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا, آج سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم ان کو کس طرح. یہ بھی ہے کیونکہ واقعی ایز اے فرینڈ, ایز اے مدر, کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے بہت ڈفرینٹلی ہمارا براٹ اپ کیا ہے, اور ہماری جنریشن وانٹس ٹو بی لینینٹ اینڈ مور انڈرسٹینڈنگ. میں نے تمہارے ابو کے ساتھ تمہارا ایک ریلیشن دیکھا ہے, بالکل دوستوں والا, لگتا تھا کہ یہ باپ بیٹی ہے ہی نہیں, یہ تو دوست ہیں آپس میں, بہت بہت دوستی ہے, بہت پیار ہے. اور ابا نے بچپن میں بہت سختی بھی میرے پہ کی ہے, اب لینینٹ ہو گئے ہیں. کہیں جانے کے لیے ان سے اجازت مانگ رہے ہوتے, ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں انکل پلیز جانے دبئی میں, بالکل ڈرامے کے لیے گئے تو ابا ساتھ, تو وہ سختی وہ بہت کام آئی ہے. لیکن وہ سختی انفارچونیٹلی بچوں کے ساتھ نہیں کر پا رہی, نہیں کر پا رہی. نادیہ کیا مس کرتی ہو لائف میں اب, مطلب یہاں پہنچنے کے بعد, when you're acting, do you miss hosting, and when you were hosting,
Did you like used to miss something else? सब कुछ ही कर रही हूँ hosting या में, simultaneously कि अभी आपका hosting का कोई भी नहीं मैं मिस कर रही अभी, जो कर रही है उसको एंजॉय कर रही है? बहुत एंजॉय कर रही हूँ अभी तो। एक्टिंग को, डॉली डार्लिंग को, कॉमेडी कंजर्व किया, वेरी हैप्पी, क्योंकि अपना काम करना होता है। मॉर्निंग शो में तो आपको हर एक का काम भी करना पड़ रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है, और दिल भी जलता है, जैसे आजकल शोज में हो गया था, बड़ा चेंज आया। बट एक्टिंग अपना काम, और हर कोई बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा होता है, तो मुझे तो अच्छा लगा। आजकल जो मॉर्निंग शो का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो गया तकरीबन, 2-3 चैनल्स पे रह गए, उसकी क्या वजह नजर आती है तुम? हाय, एक तो वैसे चैनल्स का अपना, आई थिंक अपना फाइनेंशली, जो हर चीज़ में वैसे बताओ ना, हर चीज़ गिर रही है, हर चीज़ नुकसान उठा रही है, तो हमारे चैनल्स का भी एक डाउनफॉल आया जनरली, और किसी चीज़ ने उनको हेल्प नहीं किया उनको उठाने में, कि नहीं भाई इनके लिए ये आसानी कर दो। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ज़र्रा उन्होंने चैनल्स को नहीं सपोर्ट किया, आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया। बड़ी मुश्किल से जो चैनल्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं वही बड़ी बात है। तो उसमें ऑब्वियसली बजट कट होता अरे कैसे होगा शो? मॉर्निंग शो बहुत बजट मांगता है। और मैं तो सलाम करता हूँ आपको और आपको जवेरिया, मतलब जितनी मॉर्निंग शोज़ की होस्ट ने, किस तरह रोज़ाना सुबह बच्चों से भी पहले स्कूल के आप तैयार होकर यहाँ आती थी, और डेली आपको वहाँ परफॉर्म, मतलब आपको दिमागी अलर्ट एक तो रहना पड़ा। मुझसे नहीं अब उठा जाता सुबह सुबह उठ के आप रोज़ाना कुछ कंटेंट बोलें, ये नहीं कि आपने बस आके लबड़ शबड़ कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। आपके जहन एक तो फोकस हो, आपने अपने दिमाग में सारी पिछली जो आपकी टेंशन हैं, जो रात भर की, जो कल आपका दिन गुजरा, उसको बड़ा भाई सलूट है सारी मॉर्निंग शोज़ की होस्ट को। जो एक्टिंग आप फिर भी हर कोई कर लेता है, होस्टिंग आपका डेली लाइव करना, आपको सालों, बोलना, कई साल हो, सोचना अपने आप को कि मैं गलत बात तो नहीं कर रही, मेरे सामने वाले ने कोई गलत बात तो नहीं कर ली। इसलिए बहुत सारी होस्ट फंसी भी हैं, क्योंकि वो नहीं उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें या प्रिडिक्ट कर सकें कि ये गलत हो रहा है, ये मसला बनेगा चैनल के लिए और मेरे लिए भी। वो बहुत ज़रूरी है, इतनी नॉलेज और इतना आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका होना कि यार ये कुछ गलत तो नहीं कहीं हो रहा। टाइम पे ब्रेक भी लेनी है। टाइम पे ब्रेक भी लेनी है। अच्छा, असफर परसों आए थे और उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा, जो उन्होंने कहा था कि जब नादिया आए, हमने उनसे पूछा कोई ऐसा सवाल जब नादिया से पूछा, उन्होंने कहा हाँ, अभी मुझे बताइए कि ना, अब आपने डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना, आपने नहीं कहना सब बहुत ही अच्छा काम करती है। दिखाएंगे वो दिखाएंगे। अच्छा, वो हमने इनके लिए रखा हुआ है वो सवाल। अच्छा जी, अगर वो दिखा सकते हैं तब दिखाएं, और अगर वो नहीं दिखा सकते तो सवाल पूछे। लेकिन इस सवाल का जवाब नादिया आपने कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना कि नहीं सारी बड़ी नेक खवातीन हैं और अच्छा काम करती हैं। आपने मुझसे पूछा या वो जनरली नहीं आपसे पूछा। आप ये बताइए, अगर वो नहीं चल रहा तो मैं आप ये बताइए कि आप जब शो करती थी, स्टैंड बाय ओके, सवाल सुनी लूं ना से। मैंने देखा सब में नादिया की झलक थी। नादिया से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि नादिया, जब मॉर्निंग शोज का बहुत बूम था, आपके ख्याल से सबसे अच्छा बाकी मॉर्निंग शो होस्ट में आपको सबसे अच्छा कौन कॉपी करता था? एंड मैं नादिया का शो जरूर देखूंगा, बट नादिया आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। बता दिया नादिया को। असफर बड़ा खबीस है, तुझसे कहा कि लड़ाई करा के छोड़ूंगा मैं नादिया की। असफर कोई और सवाल पूछ लेते कि आपको अच्छा किसका लगा, अच्छा कॉपी मुझे ना ये असफर है भाई। अच्छा, जब कोई किसी की कॉपी कर रहा होता है ना, उस शख्स को नहीं महसूस होता कि फलां उसकी कॉपी कर रहा है। तो मुझे लोगों ने आके बोला है कि यार अच्छा, और ये भी हुआ है कि जो नहीं भी छाप रहा उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है कि यार ये आपको कॉपी कर रही है। ये बात सही नहीं है। आई डोंट थिंक कि, मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐसा कॉपी नहीं कर रहा था। हर होस्ट को मेरे से कंपेयर किया गया है अनफॉर्चुनेटली कि यार ये ज़रा सा भी वो कुछ करे, क्योंकि उन्होंने भी इतना अर्सा देखा होता था, लेकिन इस तरह कोई कॉपी नहीं किया। सर देखा, मुझे पता था ये बड़ी चालाक हो गई, ये वक्त ने इसको बड़ा तेज वक्त ने मुझे फिर दुल्हन बना दिया। ट्रक के पीछे लिखा था ना, वक्त ने मुझे फिर दुल्हन बना दिया। नहीं, और हाय ये बड़ी अजीब बात थी, किस ड्रामे का रोल है तुम्हारा डायलॉग। जनाब, नादिया हमारे साथ हैं और हमारी बातों का सिलसिला भी नहीं, ब्रेक में भी हम बोल रहे होंगे और ब्रेक से आने के बाद भी हम बोल रहे होंगे, इसलिए आप देखते रहिए रमज़ान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस न्यूज़ पे। हम आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।